السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذرا سوچئے، انسانیت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے بیچ پہلا جھگڑا، پہلی نفرت اور پہلا خون کب بہایا گیا، اور پہلی بار آگ کی پوجا کس نے کی؟ آخر آگ کی پوجا کی شروعات کہاں سے اور کب شروع ہوئی؟ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سنانے جا رہی ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ تو سوچئے، جب انسان کی تعداد بہت ہی کم تھی، دھرتی نئی بسی تھی، جنت سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اترے تھے، تب بھی جلن، حسد اور نفرت نے انسان کو گناہ کی راہ میں ڈال دیا۔ یعنی انسان کے دل میں بیٹھا ہوا حسد اتنا خطرناک ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی کا خون بہا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو حابیل اور قابیل کی کہانی سناؤں گی۔ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سوچنے اور اپنے دل کو صاف کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آخر قابیل نے کیوں اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا؟ اس وقت اللہ عز و جل نے کیا حکم دیا تھا، اور اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو اسی کہانی میں ملیں گے، تو دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ انسانیت کی سب سے پہلی اور سب سے دردناک گھٹنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلا قاتل و مقتول۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہر حمل میں، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیواجہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی طے کیا، اور حابیل کا نکاح اکلیما کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ چونکہ اکلیما زیادہ خوبصورت تھی اسی لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ چونکہ اکلیما تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول اور مقبول ہوگی وہی اکلیما کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانیاں تھیں کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو
کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابل نے گیہوں کی کچھ بال اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو کھا لیا اور قابل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابل کے دل میں غضب و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ حابل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابل کی عمر 20 سال کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس جبل ہیرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہاں واقعہ ہوا۔ باقی واللہ عالم ورسولہ۔ روایت میں ہے کہ جب حابل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، پرندوں، طیر اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد افسوس ہوا، یہاں تک کہ حابل کے رنج و غم میں 100 سال تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابل کو مرثیہ کہا، جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہاں ہے: ترجمہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور زمین کا چہرہ غبار آلودہ ہو گیا، ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اکلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین میں عدن میں چلا گیا۔ وہاں شیطان اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لی کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پہ خون ناحق کیا، اور یہاں پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستی کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حابل کے قتل ہو جانے کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے،
جبکہ آدم علیہ السلام کی عمر صرف 130 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام سیس رکھا۔ یہاں سور یعنی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہیبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کا حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعا مانگی۔ حضرت ہمارے حضور خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: اور اے پیغمبر انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دونوں بیٹے کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی، تو وہ بولا میں تمہیں قتل کروں گا، تو دوسرے نے کہا کہ اللہ اسی کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں تو یہاں چاہتا ہوں کہ تیرا اور میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے۔ تو اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی رغبت دلائی تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس حکایت سے ہمیں درس ہدایت کیا ملے؟ اس واقعے سے چند ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں۔ پہلا، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسرا، قابل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں من شر حاسدین اذا حسد فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ تیسرا، خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی کا کافر فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے باہر ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا اور قیامت تک ہونے والا ہر خون ناحق میں حصے دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار ہوگا۔ چوتھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ نکالے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصے دار بنے گا۔ پانچواں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابل کتنا خراب ہوا وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعا سے مانگتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس کریں۔